جو کور کمیٹی کی میٹنگ کا آغاز کیا تھا، ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس نے خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی مختلف عدالتوں میں جو پوزیشنز ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل بریف انہیں ہمیں دیا، اور اس میں القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، سائفر کی اپیل کا کیس ہے، ترشا خانہ کی اپیل کا کیس ہے، اور عدت کیسز کی اپیل کا کیس ہے۔ اس میں سب کا یونینمس اوپینین یہ تھا کہ ان کیسز کے اوپر کے بارے میں جو اپیلز ہیں ان کو سننے میں شد و مد کا اظہار تو علیحدہ کیا جا رہا ہے، لیکن بہت سلو یہ اپیلز کے اوپر پروگرس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ سارے دن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ سنی جاتی ہے اپیل، حالانکہ ورکنگ آورس تو 7 ہوتے ہیں کم از کم۔ اگر آپ 2 گھنٹے نکال بھی دیں اس میں سے رمضان کے سلسلے میں، تو کم از کم 5 گھنٹے سنی جانی چاہیے، لیکن 15-20 کلیئر انٹینشن ظاہر کرتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اور جو اس کے پاور ویلڈرز ہیں ان کی طرف سے ایک کانشیس ایفرٹ ہے کہ یہ کیسز جو ہے ان کی پروگرس جو ہے اس کو کم سے کم آگے بڑھایا جائے۔ تو اس کے بارے میں شدید ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں خاص کر جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کا جو کانڈکٹ رہا ہے اس کے بارے میں شدید خدشات جو ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبران نے ان کا اظہار کیا ہے۔ وہ ہر کیس میں ایک جج کے طور کے اوپر شامل ہوتے ہیں، اور ہر کیس کو وہ اتنے سلولی آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ورچولی جو ہے اس میں جسٹس کا کہیں عنصر نظر نہیں آتا۔ ہم نے بسا اوقات جسٹس عامر فاروق کے بارے میں اپنے ڈسٹرسٹ کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے بسا اوقات کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کیسز سے علیحدہ کریں جو خان صاحب کے بارے میں ہیں، لیکن وہ ڈھٹائی سے ہر اس کیس میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں جو کہ خان صاحب کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان سارے کیسز میں جسٹس کا حصول، انصاف کا حصول جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کیسز کو ڈیلے کرنا جو ہے وہ ایک مقصد ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دوبارہ عامر فاروق صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خان صاحب کے کیسز سے علیحدہ کریں، اور باقی جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں ان کو وہ کیسز سننے دیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ بھی پروپوزل ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہم اپنا جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے، جو پولیٹیکل ایفرٹ ہے ہماری، چونکہ ہمیں جوڈیشل فرنٹ کے اوپر ہمیں امیدیں جو ہیں وہ ورچولی دم توڑ چکی ہوئی ہیں، کنسیکوینٹلی بہت سارے ممبران نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اپنا جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے، جو پولیٹیکل ایفرٹ ہے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ فیصلے بھی کیے گئے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں۔ پرزنرز کمیٹی جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، چونکہ ہمارے کچھ خاص کر خواتین جو ہیں وہ پچھلے 11-12 ماہ سے قید میں ہیں، تو ہم ان کی فیملیز کا اور ان کی اپنی ویلفیئر کا، ہماری انصاف لائرز کی جو ٹیمز ہیں وہ ان کے کیسز وغیرہ بھی سن رہی تھیں، سارا کچھ کر رہی تھیں، لیکن اس سلسلے میں اس کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے تاکہ جتنی بھی جلدی ان کی ویل بینگ کے لیے ایفرٹ، ان کی فیملی کی ویل بینگ کے لیے ایفرٹ جو ہے اس کو ہم ایکسیکیوٹ کریں، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ مہنگائی کے سلسلے میں آج ہم نے صبح ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ کور کمیٹی کے مختلف ممبران نے اس کے اوپر بھی اظہار خیال کیا ہے، اور اس چیز کا شدید خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا جو عفریت ہے وہ غریب عوام کی قابو سے بالکل باہر ہو جائے گا۔ اس میں ایک کانٹیکسٹ جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، اس کی ڈیٹیلز آلریڈی آپ صبح آئے تھے، میرا خیال ہے آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن جو ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں یہی ہمارا نتیجہ نکلا ہے سب لوگوں کا کہ کوئی آلٹرنیٹ مینز جو ہیں وہ تلاش کرنے پڑیں گے تاکہ عوام جو ہے ان کی زندگی کمپلیٹلی امپاسبل نہ ہو جائے۔ ہمارے 2 بڑے آنریبل ممبرز ہیں ہمارے ڈائسپورا کے، امریکہ میں بیسڈ ہیں، سجاد برکی صاحب اور عاطف خان صاحب۔ پچھلے کچھ دنوں سے 3-4 دن سے ان کے خلاف شدید پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا جا رہا ہے۔
کور کمیٹی نے یونینیمسلی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ان میں سجاد برقی صاحب میں اور عاطف خان صاحب ان کی انٹیگریٹی اور ان کی کمپٹنس میں اپنا جو اس کا اپنے کانفیڈنس کا جو ہے وہ دوبارہ سے اظہار کیا ہے۔